اتنی دیر میں ان کی تقریباً سوالوں کے اور اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ انہوں نے اپنی تقریر کے ابتدا میں ہی میرے پارٹی کے چیئرمین اور میری پارٹی کو ایک سوال کی طرح تنقید کا نشانہ بنایا۔ سر، چادر اور چار دیواری کی بھی بات بھی ہوئی، جمہوریت کو بھی گنوایا گیا، اغوا کی بات بھی کی گئی، پھر لالچ کی بات بھی کی گئی، اور پھر یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ نہ نظر آنے والی قوتوں نے کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ سر، ان تمام باتوں کے جواب دینے سے پہلے اس ایوان میں موجود مختلف جماعتیں، جمعیت علماء اسلام، سنی اتحاد سو کال سنی اتحاد کونسل اور جو پی ٹی آئی بھی ہے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور بھی جو پارٹیاں ہیں، اے این پی، بی این پی، سر سیاست میں ہمیشہ ایک راہ متعین کی جاتی ہے اپنی سیاسی جدوجہد کی۔ جمعیت علماء اسلام کی راہ متعین ہے کہ جی ہمیں شریعت لانی ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہر عامر سے لڑے ہیں، پھانسیاں، قتل، دھماکے، سزائیں سارے ہمارے حصے میں، جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ جمہوری مکمل نظام انشاءاللہ لا کر رہیں گے، سمجھ میں آتا ہے۔ مسلم لیگ نون، جو حقیقت ہے کہ وہ آئی جی آئی کی صورت میں بنی، اینٹی پیپلز پارٹی فورس کی صورت میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ایوالو کیا اور ایک جمہوری جماعت بنی، اور ان کی بھی سمجھ میں آیا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک ٹریک پہ تھی، ہمیں استعمال کیا گیا۔ ایون متحدہ قومی موومنٹ کی اختلاف سے مجھے بہت اختلاف ان کی سیاست سے ہو سکتا ہے، لیکن ان کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ جی ان کو اپنے حقوق چاہیے۔ لیکن کیا اس ایوان میں اور پورے پاکستان میں مجھے کوئی سمجھنا دکھانے آئے تو کبھی کورم کے بہانے بھاگیں، تو کبھی فورم کے بہانے بھاگیں، تو کبھی کسی اور بہانے سے بھاگیں، بھاگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے لوگوں نے بھی کورم پورا کر کے ان کو گریبان سے پکڑ کے یہاں بٹھایا ہے کہ بات سنو، بات کیے تو جواب بھی لیتے جاؤ۔ تو جناب، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آخر اس سیاست کا مقصد و محور کیا ہے، کہ نہ حکومت بنانی ہے، نہ کسی کو بنانے دینی ہے، نہ چلانی ہے، نہ چلنے دینا ہے۔ انفیکٹ یہ وہ 4 سال ہیں جس میں پاکستان معاشی دیوالیہ ہوا، خود ان کے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ 100% قرض بڑھا۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں جاؤں تو 50 لاکھ کروڑ نوکریوں سے لے کر جرمنی، جاپان سارا بیان کر سکتا ہوں، میں ساری وہ دیوانیات بیان کر سکتا ہوں جو اس ملک کے ساتھ مذاق ہوا۔ لیکن میں پرسائز ہوں گا، میں کہوں گا کہ سر جو غلط ہوا وہ کل بھی غلط تھا، جو آج غلط اگر ہو رہا ہے تو وہ آج بھی غلط ہے۔ آج سابق اسپیکر صاحب بڑی تنقید کر رہے تھے، حالانکہ وہ آخری تک بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ حقائق پر اور اچھی دلیلوں پر مولانا صاحب راضی نہیں ہوں گے، اور ان کا یہ پلان کامیاب ہوگا کہ آئین میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی نہ آ سکے، اور یہ اس پلان میں شاید کامیاب ہوں گے۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، جو عقلی دلائل پر قائل ہوئے اور ان کا پلان ناکام ہو گیا، تو ساری جلن اس چیز کی۔ افسر آتے ہیں چادر اور چار دیواری، میں کہتا ہوں کہ یہ شکایت ضرور کریں، لیکن پہلے ہمیشہ یہ بات کریں کہ جی ہمارے دور میں یہ غلط ہوا تھا، آج اس دور میں یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ اپنے دور کی کسی بات کو کنڈیم نہیں کرتے۔ اگر چادر اور چار دیواری کی بات تھی تو آپ بتاؤ کہ یہاں ہماری ایم این اے خواتین ڈاکٹر صوبیہ سمیت، شاہدہ رحمانی سمیت، صرف نیب کی ایک پیشی پہ اپنے پریزیڈنٹ کو ملنے گئی، 11 خواتین کو آپ نے سڑکوں پہ گھسیٹا، لاک اپ میں، وہ 11 خواتین آپ کا کیا کر لیتی؟ ایم این ایس پارلیمنٹرین۔ ہم نے اس ہاؤس میں احتجاج کیا، یہی اسپیکر جس کو بہت شرم آ رہی تھی ابھی
آپ کی کرسی پر بیٹھا تھا اس وقت اس کو شرم نہیں آئی, بالکل بھی نہیں آئی, ایک تھوڑی سی شرم بھی نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ آپ کو اس وقت چادر چار دیواری کا تصور نہیں تھا. جب عید کی رات کو میری بہن کو آپ نے جیل سے اٹھا کر رات کو 12 بجے اڈیالہ جیل میں بھیجا, چادر اور چار دیواری آپ کو یاد نہیں آئی؟ آپ بولیں کہ ہم نے وہ غلط کیا تھا, آج یہ غلط ہو رہا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی اور لوگ کروا رہے ہیں. یہ اور لوگوں کا کانسیپٹ لایا کون ہے میرے بھائی؟ آپ کی حاضریاں پوری کون کراتا تھا؟ آپ کے بجٹ پاس کون کرواتا تھا؟ ایک ایک ممبر سے لوکیشن کون مانگتا تھا کہ ہاؤس میں پہنچے ہو یا نہیں پہنچے ہو؟ بولو وہ غلط تھا, بولو وہ غلط تھا, آج بھی غلط ہے. اپنی غلطی پہلے مانو. کون کہتا تھا کہ مار دوں گا, توڑ دوں گا, بند کر دوں گا؟ آج جب وہ کہتا تھا کہ یہ کر دوں گا, کسی اور نے کر دیا ہے, تو پھر رونا کس چیز کا؟ جنات کے گھر میں پتھر مت پھینکو میرے بھائی, جنات کے گھر میں پتھر مت پھینکو, بدروہیں نکلے گی تو بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. اب کہتے ہیں کہ 5 ممبر ہمارے وہ خرید لیے گئے اور ان کی وفاداریاں تبدیل کی گئی, اور جب 15 ممبر سینٹ کے صادق سنجرانی کو ووٹ دے کر چلے گئے تو ان کے تو ضمیر کا فیصلہ تھا. اب ان کو دیکھو, اب یہ بات بنتی ہے. اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ان 15 سینیٹرز کا ضمیر جاگ گیا ہے, اور آج جس کا کسی کا نشان حقہ, کسی کا نشان کرسی, جو آزاد امیدوار تھے, اگر انہوں نے ووٹ دیا کہتے ہیں یہ لوٹے ہیں. اور وہ 15 سینیٹر 15 جو سنجرانی کو ووٹ دے گئے, گیلانی صاحب کو وہاں سے ہروایا گیا, وہ ان کے ضمیر کی آواز تھی. پہلے کہو کہ وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے. اگر وہ غلط نہیں تھا تو خدا کی قسم یہ بھی غلط نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پہلے اپنی غلطیاں مانو. آپ کہتے ہو کہ جناب یہ جمہوریت پہ حملہ ہوا, آپ نہیں دیکھتے کنسنسس کتنی دن چلا, آپ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ہر جماعت سے بات کی, میرے چیئرمین نے دن رات بات کی, آپ سے بھی بات کی, محنت کی, اس کے بعد ایک پارلیمنٹ کو سپرمیسی ملی جس کا آپ بھی حصہ ہو. اور سابق اسپیکر صاحب کو آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ اسی چیئر پر جب ایک دن میں 52 بل پاس ہو رہے تھے, یا جب میری اپنی امینڈمنٹس کو روندا جاتا تھا, میں نے سیٹ پر, اور میں مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے گواہ ہیں, میں نے جا کر ان کو اس سیٹ پہ کہا تھا کہ تاریخ اس فیصلوں پہ آپ کے گلے پڑے گی. آپ کو وہ وقت بھگتنا پڑے گا کہ جب آپ کو بھاگنے اور چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. آپ 5 کی بات کرتے ہو, آپ 5 کی بات کرتے ہو, ارے آپ کے تو 50 لوگ ووٹ دینے پہ راضی تھے, بتا ہی نہیں تھا کچھ پلے آپ کے. آپ میں تو دراڑیں اتنی ہیں, اور جو آپ اچھل کر شور کرتے ہیں, جو 2-4 لوگ, کبھی پارٹی ان کو نہیں مانتی تو کبھی پارٹی کو وہ نہیں مانتا, کبھی پارٹی کہتی ہے کہ میرے اس سے کوئی تعلق نہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا سے. ان کے اندر تو دراڑیں اتنی ہیں کہ اتنی دراڑیں ہیں کہ 50 لوگ اور بھی ہم چاہتے تو وہ ووٹ دینے کو تیار تھے. لیکن جس طرح ایک قانونی نو کانفیڈنس کے ذریعے ہم نے جس طرح ایک آرٹیس پرائم منسٹر, سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا تھا, یہ ترمیم بھی ہم نے اسی طرح کی. امورل واٹ از مورلٹی, واٹ از مورل؟ آپ جانتے کیا ہے مورل کے بعد؟ مورل ہے کیا؟ مورل یہ ہے کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر نقلیں اتارنا, دیٹ واز مورل. آپ ساری رات ڈانس کروانا اور تسبیح ہاتھ میں, یہ مورل ہے. اور اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ نے یو ٹرن لے لیا, تو کہا یو ٹرن لینا سیاست میں ضروری ہے, جھوٹ بولنا تو ضروری نہیں. یہ مورل ہے. میں کس بات کروں؟ میں اگر شروع ہوا تو ساری رات کم پڑ جائے گی آپ کی مورلٹی پہ. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, ابھی کہتے ہیں کہ یہ غیر جمہوری حکومت ہے, اور بعد میں کیا کہا آخری میں, کہتا ہمیں فنڈ دے دو. ابھی یہ بات سن بھائی, غیر جمہوری حکومت, جعلی حکومت, آخری میں بولا ہمیں KPK کو فنڈ دے دو. تو غیر جمہوری جعلی حکومت سے فنڈ کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ کیوں مانگ رہے ہو؟ ایک ہی سانس میں 2 باتیں کی.
کہ غیر جمہوری جعلی حکومت ہے KPK کو فنڈ دے دو. عقل کی بات ہے یہ کوئی؟ جناب ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم نے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہا اس بینچوں سے. آپ کو یاد ہوگا, ان دوستوں کو یاد ہوگا کہ ان کی حکومت میں ہر دوسرے دن سندھ کے لیے گورنر راج کا نعرہ لگتا تھا. ہر ممبر کھڑا ہوتا تھا, ہم سندھ میں گورنر راج لگائیں گے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہ بات بھی غلط تھی, اور اگر آپ کے صوبے میں کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ بات بھی غلط ہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں, لیکن کیا آپ نے اپنی اس غلطی کو اسٹیج پر مانا ہے کہ ہم یہ گورنر راج کی جو آپ کو دھمکیاں دیتے تھے وہ غیر جمہوری تھا؟ ہر آدمی روزانہ دھمکیاں دیتا تھا. ہم نے آج تک نہیں کہا. ہم ہمیشہ جمہوریت پر یقین رکھتے تھے, رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے, کریں گے. اب آپ کی سیاست ڈانس کرے, میں نے کسی پارٹیکولر کے لیے نہیں کہا. وہ مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی بہانہ کر کے انہوں نے بھاگنا ہے, اور انہوں نے سچ برداشت نہیں ہوتا نا, سچ برداشت نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے کہ انہوں نے بھاگنا ہے, کوئی بھی بہانہ کرنا ہے, تو یہ مجھے پتا ہے. اب ان کی سیاست کیا رہ گئی ہے وہ مجھ سے آپ سن لیں. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اداروں پر حملے کرو, معیشت پہ حملے کرو. جب بھی آپ دیکھیں کوئی معیشت کی ایکٹیویٹی اس ملک میں ہوتی ہے تو ان کی ہڑتال کی کار آ جاتی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہو, خدا نہ خواستہ میرے ملک کو نقصان پہنچے, اداروں کو نقصان پہنچے. اور ان کا مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگ دنوں میں ان کو بھولتے جا رہے ہیں. پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کی لیڈرشپ بلاول بھٹو چیئرمین کی صورت میں آگے بڑھا رہی ہے اس کی لیڈرشپ, اس کو لے کے. ابھی تو اس کو بھانگ کے آیا تھا میں, پھر کھول دیا. یہ تو ابھی بھانگ کے آیا تھا میں. تو بہرحال جناب علی, اب قوم سمجھ چکی. اچھا یہ پہلے کہتے تھے ہم آئیں گے 1 ارب اس کے منہ پہ ماریں گے, 2 ارب اس کے. وہ کوئی ارب مرب نہیں, بلکہ پتہ نہیں کتنے ارب جیب میں ڈال کے چلے گئے, IMF سے قرضے لے کے چلے گئے. اور یہ اب کس بنیاد پہ سیاست کر رہے ہیں کہ ہمیں کیوں موقع دو؟ آپ نے سارے موقع گنوا دیے. آپ نے اداروں پر حملے کر لیے, معیشت پہ حملے کر لیے, ملک کو تباہی کے دانے پہ لے آئے. آپ نے اداروں پہ 9 مئی جیسے واقعات کر لیے جو انڈیا نہیں کر سکا. اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں سیاست کا, کوئی جواز نہیں سیاست کا. لہذا اب آپ میں دراڑیں